اور سورہ ناس ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بہت اہم مقام رکھتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ تم ان کو تلاوت کر لیا کرو۔ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے شر شیطان سے تم محفوظ رہو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ دونوں صورتوں کے اندر آقا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو، جب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تو خالق کائنات نے اپنے اس کلام پاک کی برکت سے محبوب علیہ السلام کو شفا کاملہ بخشی۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی جو صورت ہے سورہ فلق، اس کے اندر 5 آیتیں ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ مدنی ہے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اسی طرح دوسری جو صورت ہے سورۃ الناس، اس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور اس سورہ مبارک کے بارے میں بھی یہی قول ہے۔ بہت سارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور بہت سارے علماء مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ لیکن زیادہ علماء اور مفسرین کا جو معتبر قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم پیغمبر، جن کے حافظ خود خالق کائنات ہیں، جن کے مالک خود خالق کائنات ہیں۔ میں پہلے ان صورتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی طرح دوسری سورہ مبارک جو ہے سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، جو سب لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، سب لوگوں کا جو بادشاہ ہے، الہ الناس، اور سب لوگوں کی معبود کی پناہ میں لیتا ہوں، ومن شر الوسواس الخناس، اور پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والے کے وسوسے ڈالنے والے کی شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ لوگ جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، اور جو جنات اور انسانوں میں سے ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ آپ کی خدمت میں نے کلام الہی کا تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اسی حدیث پاک کو حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر، اور تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر نمونہ کے اندر، تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور تفسیر در منشور کے اندر، تفسیر جلالین شریف کے اندر، یعنی بہت ساری ایسی تفسیریں، تفسیر نعیمی کے اندر، گویا کہ اس حدیث پاک کو میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے ایک عظیم محبوب ہیں، جو ساری کائنات کی طرف رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، یہ صحیحین حدیث پاک ہیں،
اور اس کی راوی جو ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہا۔ یہ علامہ قرطبی صاحب نے تفسیر قرطبی کے اندر، اور جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 563 ہے، اس حدیث پاک کو اس طرح روایت کیا ہے کہ ایک دن میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت شرف کے اندر آرام کر رہے تھے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام پر 1 سال تک یہ مسلسل عمل ہوتا رہا، بعضوں نے لکھا ہے 3 دن 3 راتیں، مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر کہتی ہیں کہ میں ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھی، تو آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ او عائشہ، اللہ نے میرا وہ کام کر دیا جو میں چاہتا تھا۔ تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ آقا آپ کیا چاہتے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس وجہ سے پریشان تھا، میں ایک رات کو سویا، آسمان سے 2 فرشتے آ گئے، ایک میرے سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک میری پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب پاؤں والا سرہانے والے سے پوچھتا ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ ہمارے آقا پر کیا ہے؟ تو سرہانے والے کہتے ہیں کہ لبید بن عاصم جو ایک یہودی ہے، ان کے خاندان سے ان کی بیٹیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور وہ جادو کس چیز پر ہوا؟ آقا علیہ السلام کی جو کنگھی مبارک تھی اس کے اندر کچھ بال تھے جو زلف رسول کے بال تھے، اس کنگھی سے بالوں کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے ہیں تو سر کے بال جو ہیں ان کو اٹھا کر چل دیتے ہیں۔ آپ اپنے سر کے بالوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح سر کا دوپٹہ ہے، اسے اٹھا کر چل دیتے ہیں، آپ اپنے دوپٹوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اسی طرح آپ کے اس وجود کے یہ کپڑے ہیں، ان کو بھی آپ محفوظ رکھیں۔ ہمارے پاس مختلف لوگ آتے ہیں کہ جناب میرا سر کا دوپٹہ گم ہو گیا، پھر کیا ہوا کہ میری قمیض گم ہو گئی، پھر کیا ہوا کہ میرا تہمد یا میرا شلوار گم ہو گئی، پاجامہ گم ہو گیا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب جو لوگ جادو کرتے ہیں، آپ کے پیروں کی مٹی لے لیں گے، آپ کی تصویر کے اوپر جادو کریں گے، آپ کے سر کے بالوں پر جادو کریں گے، آپ کے کپڑوں پر جادو کریں گے۔ گویا ان تمام چیزوں کو آپ محفوظ رکھیں۔ عموماً ہماری بیٹیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سر کے بالوں کو اسی طرح پھینک دیتی ہیں۔ برائے مہربانی میں اپنی بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کریں، نہ کہ کسی کے ہاتھ چڑھ جائیں اور وہ آپ پر جادو ٹونے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح آپ کا دوپٹہ ہے، آپ کے جسم کے کپڑے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں اور چاہے وہ عورت ہیں، آپ ان سے محفوظ رہیں اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھیں، اور آپ اپنی تصویروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ یہ سب چیزوں کو آپ نے اپنی حفاظت کے اندر رکھنا ہے۔ تو میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ماں نے پوچھا کہ آقا آپ بتائیں کہ فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ تو سرہانے والے فرشتے نے کہا کہ ہمارے آقا پر جادو ہے۔ پاؤں والے نے پھر پوچھا کس طرح جادو ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کے کنگھی مبارک سے بال لیے گئے اور ان بالوں میں 11 گرہیں لگائی گئی، اور پھر ایک کجی کے اندر رکھ کر ایک اندھے کوفے کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے کہ میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور میں نے پھر فرشتوں سے پوچھا اے میرے ملائک، یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے رب کا نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان فرشتوں سے پوچھا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا خدا کے حکم سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم خدا کے حکم سے آئے ہیں۔
تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ مجھے میرے رب نے کہا کہ محبوب آپ کی خدمت کے لیے میں جبریل امین کو بھیج رہا ہوں۔ جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں کوے کے اندر آپ کی زلفوں کے بال مدفن ہیں اور ان کے اوپر 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ 11 گرہیں جو ہیں بطور جادو کے لیے لگائی ہوئی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فوراً حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ فلاں کوے کے اندر یہ چیزیں مدفن ہیں اور ان کو لے کر آؤ، ان کو نکال کر لاؤ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولا کائنات کو حکم دیا تو مولا کائنات حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کنویں سے اس کجی کو نکالا اور نکالنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ اس کو کھولا جائے، اور جب مولا کائنات نے اسے کھولا اس کے اندر میرے آقا کی زلف مبارک کا بال تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی یہی تو وجہ تھی کہ میری صحت خراب رہتی تھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جادو برحق ہے۔ ہمارے نبی جو کائنات کے سردار ہیں، جو اللہ کی خدائی کے بادشاہ ہیں، لوگوں نے انہیں معاف نہیں کیا، ان کو معافی نہیں دی اور ان کے اوپر یہ عمل کیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آزمانا چاہتے تھے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوپر کچھ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حافظ اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے، اور جس کی حفاظت میرا رب کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیا۔ رب کی طرف سے اللہ کا قرآن آ گیا، اور قرآن کیا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل نے قرآن پیش کیا، حضور نے اس طرح بالوں کو اٹھایا، اور جب پہلی آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق تو پہلی گرہ کھل گئی، من شر ما خلق، وہ دوسری گرہ کھل گئی، ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری گرہ کھل گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، چوتھی گرہ کھل گئی، ومن شر حاسد اذا حسد۔ گویا کہ اس سورہ مبارک میں 5 آیتیں ہیں، اور جب حضور نے تلاوت کیا تو 5 گرہیں جو تھی وہ کھل گئی تھی۔ اب جبریل نے سورہ ناس پیش کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ گویا کہ 11 گرہیں تھی اور 11 آیتیں ہیں، ہر گرہ پر اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کر سنایا، اور جیسے قرآن پڑھتے گئے گرہیں کھلتی گئیں اور اس کے اثرات زائل ہوتے گئے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں یہ سب کچھ فراڈ ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جنات نہیں، رب کے بندو رب نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے وما خلقت الجن والانس، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جب وہ ساری کائنات کا مالک جنوں کا ذکر کر رہا ہے، آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ اور پھر خالق کائنات نے جادو کا ذکر قرآن کریم میں کیا۔ حضرت سلیمان کی قوم میں بھی جادو ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی آپ کو علم کہ فرعون رسیاں لے کر آیا، وہ تمام سیام بن گئے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ انعام میں بھی ہے۔ گویا کہ جادو برحقیقت ہے، لیکن اس کے کرنے والا اور کرانے والا ان دونوں گناہ گار ہیں، اور ایک مقام پر حضور فرماتے کہ جادوگر کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یقیناً آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے چہرے سے نور جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، کہ جادو جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں
بلیک میجک کہ جب وہ کالا علم کرتا ہے اس کے چہرے سے اس کے دل سے اللہ کا نور جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے محفوظ رہیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ کریں، اپنے بچوں کو محفوظ کریں۔ یہ علم سیکھنا بھی گناہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن جو 30 سپارے ہیں، آپ اسے اٹھا کر پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ یہ شفا ہی شفا ہے۔ خالق نے خود قرآن میں کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ میں نے اس قرآن کو شفا کے لیے نازل کیا۔ وَيَشْفِ مَا فِي صُدُورِ، کہ یہ قرآن تو دلوں کو شفا دینے والا ہے۔ تو آج یہ بتانا مقصود تھا کہ جادو کرنا، جادو کرانا یہ دونوں کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے پیسوں کی وجہ سے اتنے پیسے لے لیں، بعض بیٹیاں، بعض بیٹے، بچے، اس پر جادو کر دے، اس کا یہ کر دے، اس کا یہ کر دے۔ بھائی تو نے اللہ کے دربار میں ایک دن پیش ہونا ہے اور رب نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ میرے بندوں کو کیوں اذیت دیتا رہا، میرے بندوں کو کیوں تکلیفیں دیتا رہا۔ تو ہم نے اس برے وقت سے بچنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جادو کا علاج کیسے ہے؟ اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہمیں عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے اس حدیث پاک کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر، آپ نے حضور کو دیکھا بھی اور حضور سے سنا بھی۔ اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دم نہ کرایا کرو، پھونکے نہ مرایا کرو، یہ حدیث پاک ہے، شرح بخاری شریف ہے اور نعمت الباری اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5748، یعنی 5748 اس حدیث پاک کا نمبر ہے، اور یہ صفحہ نمبر 188 شرح بخاری نعمت الباری، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ کائنات کی ماں سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور جب دم کرتے تو کیا پڑھتے تھے اور کس طرح دم کرتے تھے؟ تو کائنات کی ماں نے کھول کر بتا دیا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دم درود نہ کرایا کرو، پھونکے نہ مرایا کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنیں، کائنات کی ماں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بسترے پر تشریف لے جاتے رات سوتے وقت، سب سے پہلے آپ کا معمول ہوتا تھا کہ آپ بسترے کو جھڑواتے، اور آپ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنا بسترہ جھاڑ کر سویا کرو۔ اور کائنات کی ماں کہتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور حضور کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام سورہ اخلاص شریف پڑھتے تھے اور سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ ناس پڑھتے تھے، اور اس طرح پڑھنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے، یوں حضور پھونک مارتے، اور آقا علیہ السلام جب پھونک مارتے تو آپ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام سر سے لے کے پیروں تک اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، اور اپنی ہتھیلیوں پہ یوں پھونک مارتے، اور پھونک مارنے کے بعد میں آقا کو دیکھتی کہ آقا علیہ السلام اس طرح اپنے جسم کے اوپر دونوں ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے، اور حضور سرکار دو عالم کو میں نے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ جب آقا بیمار ہوئے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے عائشہ صدیقہ، تم میرے اوپر یہی عمل کرو جو میں ساری زندگی اپنے اوپر کرتا رہا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں پھر سورہ اخلاص پڑھتی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد اس طرح اپنی ہتھیلیوں پہ یوں پھونک مارتی، اور پھونک مارنے کے بعد اپنے پورے جسم پہ پھیرتی، اور آقا علیہ السلام کے جسم پہ اسی طرح میں پھیرتی جس طرح حضور پھیرا کرتے تھے۔ کائنات کی ماں کتنی خوش بخت ہے
کہ جس سے حضور نے بہت پیار کیا، اور کائنات کی ماں نے ہمیں یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اس سے ثابت ہوا اگر آپ کسی کے پاس نہیں جانا چاہتے، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، نظر بد ہے اس کو، آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ اخلاص شریف پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کے سر سے لے کے اس کے پیروں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ اور اگر کوئی جوان آدمی ہے، کوئی ہماری بیٹی ہے، اس کے سر میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، سینے میں درد ہے، لاتوں میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، وہ اس طرح اپنے جسم پر پھیرے جس طرح میرے آقا پھیرا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دم کرتے تھے اپنے اوپر، اور آقا کا ہر فعل جو ہے وہ امت کی تعلیم ہے، جو میرے آقا نے کیا غلام اسی طرح کریں گے۔ اور پھر کائنات کی ماں نے کہا کہ جب حضور بیمار بھی ہو گئے تھے، آقا نے مجھے اشارہ اور حکم دیا کہ میرے جسم پر اسی طرح کیا جائے جس طرح میں اپنی زندگی میں کرتا رہا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک پڑھ کر آپ اپنے جسم پہ دم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ آپ سورۃ یاسین شریف کا دم کر لیں، سورہ رحمان شریف کا دم کر لیں، سورہ مزمل شریف کا دم کر لیں، آپ جس چیز کا بھی دم کرنا چاہیں آپ کریں، اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی اس بات کی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے نعمت الباری، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کی جلد نمبر غالباً 12 ہے، اور صفحہ نمبر 188 ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 5748 ہے۔ آپ یہ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ السلام کو یہ عمل برا نہیں لگتا تھا، بلکہ حضور کو یہ عمل پسند تھا۔ اور یقیناً ہمارا تو ایمان ہے کہ جو اللہ کے قرآن میں شفا ہے وہ کسی چیز میں بھی شفا نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو شرح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ یہ دوسری حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے ازا ابی بشر ازا ابی متوکل از حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک کے کچھ صحابہ، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دم درود پر ہدیہ نہ لیا کرو، یہ بھی میں آپ کو حدیث سے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، انتظام ہمارا کیا جائے، کھانے پینے کے لیے کچھ دیا جائے، لیکن ان بستی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور جب بستی والوں نے انکار کر دیا، اصحاب نے خاموشی کے ساتھ رات گزارنا چاہیے کہ رات گزارنے کے بعد ہم صبح اس بستی سے نکلیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا، جو اس قبیلے کا سردار تھا، اس کو بچھو نے ڈس لیا، اور جب اسے بچھو نے ڈسا، وہ قبیلے والے اپنے سردار کو لے کر مختلف جگہ پر جاتے رہے، اس کا علاج کرتے رہے، کراتے رہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اور جب وہ ٹھیک نہیں ہوا تو بستی والوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کی اس بستی میں کچھ نیک لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی دعا کر دیں وہ لوگ۔ اب قبیلے کے سردار کے نوکر چاکر جب اصحاب رسول کی خدمت میں گئے، اور اصحاب رسول کی خدمت میں جا کر ان کو بتایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، کوئی ایسا حل ہے اسے آپ ٹھیک کر سکیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ لوگوں نے ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں دی، پینے کے لیے پانی نہیں دیا، کھانے کے لیے لنگر نہیں دیا، تو ہم کس طرح آپ پر یہ نیکی کر سکتے ہیں؟ بستی والوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے، ہم دم کریں گے اور اللہ رب العزت اسے شفا بھی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے ہدیہ لینا ہے، اور ہدیہ کیا ہوگا؟ 30 بکریوں۔ قبیلے والے مان گئے اور 30 بکریاں دی ہدیہ، اور ہدیہ دینے کے بعد قبیلے کے سردار کو اصحاب رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
اور جب پیش کیا گیا تو اصحاب رسول نے اب کیا دم کیا کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اس پر دم کیا جہاں بچھو نے ڈسا تھا، اور اپنا لب اس طرح لگایا، اور جیسے ہی سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دم کیا اور لب لگانے کی دیر تھی، اس بادشاہ سلامت کا جو زہر تھا وہ سارے کا سارا زائل ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دم کرو لیکن ہدیہ لینا، خدمت کرانا یہ گناہ ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ شرح بخاری شریف نعمت الباری جلد نمبر 12 حدیث نمبر 5749، اس کو پڑھیں۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں نے جب سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا، ان کا زہر جو تھا وہ زائل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ شریف بھی آپ اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کسی اہل اللہ سے، کسی بزرگ سے جو آپ کی نظروں میں اللہ اس کے رسول کا غلام ہو، آپ وہاں سے بھی دم کرا سکتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دم نہیں کرانا چاہیے، انہیں میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک کا مطالعہ کریں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دم کا ہدیہ نہیں لینا چاہیے، انہیں بھی میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ بلکہ وہ اصحاب پھر واپسی قافلہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اس سے قبل آقا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم فلاں بستی میں گئے تھے اور بستی والوں نے ہمیں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، ہمیں کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، لیکن اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈس لیا تھا، اور جب ہم نے دم کیا سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر تو سورہ فاتحہ شریف کی برکت سے میرے رب نے انہیں شفا دی تھی، اور پھر انہوں نے 30 بکریاں دی۔ آقا علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے کہ میرا حصہ بھی تم دے دینا، یا میرا حصہ بھی نکال لینا۔ حضور رحمت عالم کو حصوں کے بھوکے نہیں تھے، یا آپ کو بکریوں کی محتاجی نہیں تھی، بلکہ حضور نے محبت بھرے جملے کہے کہ میرا حصہ بھی نکال لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام اس بات سے ہمیں منع نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، مجھے 50,000 روپے دے دو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ سب فراڈ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں ایک معقول خدمت کر کے کسی بھی اللہ والے کی ہمیں اپنا کام نکال لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس کی بھی راوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پر دم کرتے تو آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، اور دایاں ہاتھ پھیرتے دعا کرتے کہ اللہ اے رب اس بیمار کو لے جا اور اسے شفا دے دے، اور تو ہی شفا دینے والا ہے، اور تیرے شفا کے سوائے کوئی اس کو شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑتی ہو۔ گویا کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، یعنی کسی پر دم کرتے، کائنات کی ماں کہتی ہیں کہ آقا دایاں ہاتھ پھیرتے اس کے وجود پر، اور پھر یہ دعا کرتے کہ اللہ اسے شفا دے دے، اور ایسی شفا دے کہ جو دوبارہ بیماری نہ ہو، ایسا اس پر کرم اور اپنا فضل کر۔ اس سے ثابت ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دم کی اجازت دی ہے۔ آپ دم کر سکتے ہیں، ہدیہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک مناسب، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، اور نہ ہی دھوکہ کریں، نہ ہی زیادتی کریں۔ نہ جانے وہ بیچارہ کس مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہے، اور اگر آپ اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھائیں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کرتے، اور سورہ اخلاص شریف پڑھ کر دم کرتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے،
بعض بزرگوں کا ہم نے علاج دیکھا کہ وہ جادو کا علاج کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ ہے کہ جب بھی آپ کسی کا جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صدقہ ہمیں دینا چاہیے. الصدقہ رد البلا، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. آپ گوشت کا صدقہ دیں، قبرستانوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ چھت پہ ڈالنا چاہتے ہیں یا اور کسی جگہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ گوشت کا صدقہ دیں. اتوار اور منگل یہ 2 دن ایسے ہیں جو آپ کے صدقے کے لیے بڑے موزوں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً یہ جادوگر لوگ جب بھی کسی پر جادو کرتے ہیں یا اتوار کو کریں گے یا منگل کو کریں گے، ان دونوں دنوں میں آپ صدقہ اپنے جسم کا دیں. اس صدقے سے اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں کو دور فرما دیتے. اسی طرح آپ کے جسم کا کپڑا ہے، اگر آپ اپنے کپڑے کا صدقہ دینا چاہتے ہیں، پرانے کپڑوں کا مت دیں بلکہ نئے کپڑوں کا دیں. پرانے کپڑوں کا صدقہ مت دیں بلکہ نئے کپڑوں کا صدقہ دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی غریب کے گھر میں آٹا پہنچا دوں، کو راشن پہنچا دوں، گوشت پہنچا دوں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. گویا کہ جو صدقہ ہے یہ بہت ساری بیماریوں کو ٹال دیتا ہے. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارے زائرین اور بہت سارے سائلین ہمارے نیاز مند عقیدت مند مختلف ملکوں سے ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں کینیڈا سے بول رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ میرے گھر میں کیا ہے، میرے گھر میں جادو ہے، سایہ ہے، کیا چیز. فقیر ان کو بتاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے اور پھر فقیر اس کا پورا حل بھی نکالتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک کی برکت سے، پنتن پاک کی برکت سے انہیں شفا بھی ہو جاتی ہے. آپ جب یقین کامل کے ساتھ کسی کا علاج کریں گے تو یقیناً میرا رب انہیں شفا عطا کر دے گا. اور شفا انہیں ہی ملتی ہے جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ شفا تیرے ہاتھ میں، لیکن یہ تیرا فقیر بندہ ہے، اس کی دعا سے مجھے ٹھیک کر دے، تو یقیناً ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پنتر پاک کے صدقے ہم قرآن پاک کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے، اور قرآن پاک کے وظیفے سے آپ کے اوپر سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا. اور جو یہ فقیر آپ کو بتائے گا کہ فلاں سورت پڑھیں، فلاں آیت پڑھیں اور اتنے دن پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کے صدقے، اس قرآن پاک کے شفا کے صدقے، قرآن پاک کی آیتوں کے صدقے میرا رب آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے جادو ٹونا ختم کر دے گا. گویا کہ آج اس معاشرے میں سب سے بڑی جو میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وہ دعوت فکر یہ ہے کہ آپ پنجگانہ نماز پڑھیں، اور پنجگانہ نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں. دیکھیں میں آپ کو تدبیریں بتا رہا ہوں کہ آپ جادو ٹونے سے کس طرح بچ سکتے ہیں. آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں 3 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد اس طرح ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. ایک تو یہ تدبیر. اور دوسرا جو میرے آقا علیہ السلام نے کرتے بھی رہے اور ہمیں بھی حکم دیا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ پڑھیں. ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی ہتھیلی پہ یوں پھونک ماریں، یوں، اور اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں. بلکہ آقا علیہ السلام تو لب لگاتے تھے، اگر کسی کو درد ہوتا تو حضور لب لگاتے، کیونکہ میرے اور آپ کے جو آقا ہیں وہ کائنات کے لیے مسیح بن کر تشریف لائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسیح ہیں قوم کے. آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پھر سورہ فاتحہ شریف ہے، آپ اسے 7 مرتبہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونک ماریں، اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں اور جس طرح پورے جسم پہ پھیل لیں. جادو ٹونے کی شر سے آپ محفوظ رہیں گے. لیکن جو ہو چکا ہے، جو عمل آپ کے اوپر چل چکا ہے، اس کے لیے بھی سورہ رحمان جو ہے وہ ہر روز تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پہ دم کریں. وہ دم والا پانی جو ہے آپ پئیں، اپنے چہرے پہ چھٹے ماریں اور پانی آپ پئیں. سورہ رحمان کی برکت آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بندے کو سورہ رحمان جو ہے بچا لیتی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقیر سے آپ خدمت کرانا چاہتے ہیں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا بھی ہوں، اور آپ سے سب رشتے ہیں میرے، مجھے سننے والے، مجھے دیکھنے والے میرے لیے سب قابل احترام ہیں، اور میری اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا مجھے جو سن رہے ہیں تو ان کی سن لے، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں دیکھ لے، جو میری بھلائی کی باتیں سن رہے ہیں اللہ تو ان پر بھلا کرتے۔ یہ سب چیزیں جو ہے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اسی کے اندر سب بیماریوں کا علاج ہے۔ دنیا کی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے سوائے موت کے کہ جس کا علاج اللہ کے قرآن میں نہ ہو۔ اور پھر رسول پاک کا فرمان ہے، نیک لوگوں کی زندگیوں میں خدا برکت ڈال دیتا ہے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے عامل صالحہ کی وجہ سے۔ تو آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، میں براہ راست اپنے تمام بھائیوں پر، تمام بزرگوں پر، تمام بیٹے اور بیٹیوں پر اب میں دم کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگ نیت کر کے جہاں جہاں بھی آپ کو تکلیف ہے، آپ ادھر کلمہ شریف پڑھ کر ہاتھ پھیرتے رہیں، میں آپ کو دم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میرے رب کے کرم اور فضل سے آپ کو شفا ملے گی۔ اور اگر کوئی کمی رہتی ہے، میں ہر روز اپنا نمبر رپیٹ کرتا ہوں، 0321949844۔ آپ اس نمبر پر پروگرام کے بعد رابطہ کر کے اپنا حساب بھی لگوا سکتے ہیں اور اپنے بارے میں مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، اسم آدم اسم اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتے ہے کہ میرے نام کا کون سا رب کا نام آئے گا، میرا نام یہ ہے، میرے نام کے ساتھ میں کون سے نام اللہ کے ناموں کی تلاوت کروں یا اللہ کے نام کو میں پڑھوں، تو انشاءاللہ فقیر وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ آپ پروگرام کے بعد فون کر کے مجھ سے پوچھ لیں، آپ کا یہ نام ہے، اس نام کے ساتھ اللہ کا یہ فلاں نام جو ہے یہ تلاوت کریں، اس سے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ آئیں اب ہم دم کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس طرح آپ ہتھیلی پہ پھونک مارے، آپ کو جہاں بھی درد ہے وہاں آپ اس طرح اپنے جسم کے اوپر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح پھر ہتھیلیوں پہ پھونک مارے اور آپ اپنے جسم کو اس طرح پورے جسم پہ پھیر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس طرح آپ اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں اور آپ اپنے پورے جسم کے اندر اس طرح ہاتھ پھیریں۔ اب جو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس طرح آپ دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک ماریں اور سر سے لے کے پیر تک آپ اپنے وجود پر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہوگا. یہ آقا علیہ السلام سوتے وقت جب حضور اپنے بسترے پہ تشریف لے جاتے تو سرکار باوضو ہو کر سوتے اور بسترہ جھاڑ کر سوتے اور پھر اپنے اوپر یوں دم کرتے. اور اللہ کے رسول سے جب پوچھا حضور نے فرمایا کہ جو یہ عمل کر کے سوئے گا 70,000 فرشتے رات کو اس بندے کی حفاظت کریں گے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ کر تلاوت کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھونک مار کر سو جاتا ہے اللہ کے حوالے کر کے 70,000 فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ دم ہے جو میں نے آپ کو کیا ہے اور انشاءاللہ میں اللہ کے گھر سے توقع رکھتا ہوں میرے بیٹے اور بیٹیوں کو میرا اللہ شفا دے گا. کوئی کمی رہتی ہے آپ مجھ سے پروگرام کے بعد فون پر رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرا آستانہ غوثیہ حق باؤ لاہور کینٹ کے اندر ہے اور فون نمبر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی خدمت کر دیں گے. آپ راضی ہوں گے ہمارا رب راضی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئے اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آؤ ہماری دعا میں شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا الہ العالمین, ہم نے جتنا بھی پاک کلام پڑھا ہے, قرآن پاک پڑھا ہے, حدیث رسول پڑھی ہے, مولا اس کا ثواب نبی معظم رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ اسے قبول فرما لے. سرکار دو عالم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے لیے پیش کرتے ہیں. سرکار کی پاک ازواج, سرکار کی پاک بیٹیاں, پاک بیٹے, خانوادے حسنین کریمین کی بارگاہ میں اور خصوصاً خلفائے راشدین 1,24,000 انبیاء کرام صحابہ کرام کی بارگاہ میں سرکار غوث پاک, سرکار داتا صاحب, سرکار سخی سلطان باہو, حق باہو, سچ باہو اور خصوصاً حضرت میاں محمد حیات اللہ رحمت آپ کی بارگاہ میں میاں میر بالا پیر قادری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول فرما لے. اے میرے اللہ, میرے ساتھ جتنے بھی میرے بیٹیاں, میرے بیٹے, میرے بھائی, میرے دوست اس پروگرام کے اندر شریک ہیں, یا اللہ مدینے کے تاجدار کے صدقے ان کی نیک دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ کسی کے اوپر جادو ہے, سایہ ہے, جن ہے, بھوت ہے, کوئی بھی بیماری ہے, میرے رسول کی ہستی کا صدقہ انہیں صحت یاب کر دے. میرے رسول اللہ کے پاک شہزادوں کا صدقہ اللہ جن گھروں میں بیماری ہیں انہیں تندرستی عطا فرما دے. میرے مالک جو قرض دار ہیں ان کے قرض دور فرما دے. اے اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما دے. میرے مالک میرا بادشاہ ہے, تو میرا رحمان اور رحیم ہے. یا اللہ تو اپنی کریمی کا صدقہ ہمارے بھائی شریف صاحب آسٹریلیا سے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, شمس الدین شاہ نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے بھائی جاوید صاحب ڈنمارک سے انہیں کامل شفا عطا فرما. ہمارے بھائی سمیع اللہ جرمن سے ان پر کرم فرما دے. حبیب الرحمن پر کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے بھائی انور اور بیٹی روبینہ بیلجیم سے ان پر اپنی خصوصی توجہ فرما دے. یا الہی میرے رسول پاک کی ہستی کے صدقے میرے مالک ہمارے بھائی انڈیا سے نہال پر کرم فرما دے, مشتاق پر کرم فرما دے. یا اللہ صاحب حسین پر کرم فرما دے. اے اللہ رسول پاک کے صدقے ہماری بیٹی فوزیہ انڈیا سے اس پر کرم فرما دے. عبد الرحمن کامران انڈیا سے ان پر کرم فرما دے. یا اللہ میرے رسول پاک کے صدقے ہمارے سعودی عرب سے حاجی اسلم پر کرم فرما دے, حاجی اللہ دیتا صاحب پر کرم فرما دے, حاجی لیاقت پر کرم فرما دے. یا اللہ سرکار کے صدقے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری اٹلی سے ایک بیٹی ہے زہرا اس پر کرم فرما دے, ایک اور بیٹی ہے ناصر اور عالیہ اس بیٹے اور بیٹی پر کرم فرما دے. یا اللہ میری سرکار کے صدقے یا اللہ ایک بچہ ہے فرانس سے تابش, اس کا گھر ویران ہو چکا ہے. میرے مالک میری بیٹی حفصہ ہے اس کے گھر والی, اللہ اس بیٹی کے دل میں رحم ڈالتے. میرے مالک اس بیٹے کے گھر آباد کر دے, اللہ اس بیٹے کا گھر آباد کر دے.
یا اللہ میرے رسول پاک کے صدقے میرے بھائی انیس الرحمن پر کرم فرما دے، میری باجی فضیلت کی تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ایک بیٹی سنبل وہ اپنے گھر سے چلی گئی ہے، یا اللہ سرکار بی بی فاطمۃ الزہرا کے صدقے وہ بیٹی واپس آ جائے۔ اللہ جن بیٹیوں کے گھر ویران، ایک بیٹی کوثر ہے اس کا خامد ہمایوں ہے، یا اللہ اس بیٹی کا گھر آباد فرما دے۔ ایک اور بیٹی ہے صوبیہ، اس کے میاں کا نام، جو کچھ بھی میرے مالک میری اس بیٹی کا گھر آباد فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں ہیں، ان بیٹیوں کے لیے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ان بیٹیوں کے لیے مال اور دولت